السلام علیکم۔ بھارت اور چین کے درمیان ایک بار پھر کشیدگی کا جو جن ہے وہ بوتل سے نکلتا ہوا محسوس ہو رہا ہے، اور اس کا ثبوت امریکی انٹیلیجنس کی یہ رپورٹ ہے کہ جس میں خدشہ ظاہر کیا گیا ہے کہ بھارت کے ساتھ چین اور پاکستان کے مسلح تصادم کا خطرہ بڑھتا جا رہا ہے۔ پاکستان کا نام تو اس معاملے میں برسبیل تذکرہ یا محض ایک خانہ پوری کے لیے آیا ہے، لیکن چین کے ساتھ بظاہر بھارت کے جو تعلقات ہیں ان میں کشیدگی آتی جا رہی ہے۔ پاکستان کا ذکر اس لیے اس میں برسبیل تذکرہ آنے کی بات کی جا رہی ہے کیونکہ اسی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پاکستان اور بھارت دونوں کی یہ کوشش ہوگی کہ جو جنگ بندی کا معاہدہ ہوا ہے اس کو برقرار رکھا جائے اور اس کو آگے بڑھایا جائے۔ گویا کہ یہاں اس مرحلے پر امریکی انٹیلیجنس دو محاذوں کی جو جنگ ہے جس کا خطرہ اور خدشہ ہمیشہ بھارت کو لاحق رہا ہے، یہاں وہ پاکستان کو اس سے الگ کرتی ہوئی یا الگ ہوتے ہوئے دیکھ رہی ہے، کیونکہ اگر چین تصادم کی طرف بڑھتا ہوا محسوس ہو رہا ہے بھارت کے ساتھ، تو امریکی انٹیلیجنس کی یہی رپورٹ بتا رہی ہے کہ پاکستان اس تصادم سے بالفاظ دیگر الگ رہتے ہوئے جنگ بندی پر زور دے گا اور اصرار کرے گا کہ جو بھارت کے ساتھ اس کی ہو چکی ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ رپورٹ بہت اہم ہے کہ جس میں اس خدشے کا اظہار کیا گیا ہے کہ 2020 کے بعد بھارت اور چین کے درمیان کوئی بڑا کراس بارڈر جو ٹکراؤ ہے وہ تو نہیں ہوا، لیکن کوئی بھی اندازے کی جو غلطی ہے وہ فریقین کے درمیان مزید کشیدگی کا سبب بن سکتی ہے۔ اسی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بھارت اور چین کے درمیان مشترکہ متنازعہ سرحد باہمی تعلقات پر اثر انداز ہو رہی ہے، اور دونوں سرحد پر بڑی تعداد میں فوج کو تعینات کیے بیٹھے ہیں۔ ان کے درمیان چھوٹے موٹے ٹکراؤ مسلح تصادم کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتے ہیں، اور پاکستان کے حوالے سے جیسا کہ کہا گیا کہ اس رپورٹ میں یہ بتایا گیا ہے کہ پاکستان کی ترجیح جو ہوگی وہ کوئی تصادم نہیں ہوگا، بلکہ وہ امن اور سیز فائر پر ہی زور دینا چاہے گا اس کشیدہ فضا میں۔ لیکن پاکستان سے ہٹ کر چین اور بھارت کے درمیان بڑھنے والی یہ جو کشیدگی ہے، اس رپورٹ کے مطابق یہ جو بیلسٹک اگنی 5 جو لانچ کیا ہے بھارت نے، اس کے ایک دو روز کے بعد یہ جو بین البراعظمی بیلسٹک میزائل ہے اس کے ایک دو روز کے بعد یہ کشیدگی بڑھنے لگی ہے، اور دہلی کے جو تجزیہ نگار ہیں وہ یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ سرحد پر کشیدگی ہے، لیکن اور دونوں ملکوں کی جانب سے 50 ہزار فوجی تعینات ہیں LAC پر، لائن آف ایکچول کنٹرول پر، جو ایک بہت بڑی تعداد ہے اور جس کو کم ہونا چاہیے تھا۔ اور لیکن بعض جو بھارت کے مبصرین ہیں، دفاعی تجزیہ نگار ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کشیدگی تو بڑھ رہی ہے لیکن کسی مسلح تصادم کا امکان بہرحال کم ہے۔ لیکن جس طرح انداز سے اور جس رفتار سے یہ کشیدگی بڑھتی جا رہی ہے وہ بہت اس کا کی ٹائمنگ جو ہے وہ بہت اہم ہے، اور یہ تناؤ ایک ایسے وقت میں بڑھ گیا ہے کہ جب مالدیپ سے ہندوستانی فوجیوں کے انخلاء کی جو ایک عمل شروع ہو چکا ہے، اور اس میں بھی چین کے اثر رسوخ کو ذمہ دار ٹھہرایا جا رہا ہے کہ جو چین مالدیپ پر اپنا اثر قائم کر رہا ہے اس کے نتیجے میں مالدیپ نے اب بھارت کے فوجیوں کا بوجھ جو ہے وہ اتارنا شروع کر دیا ہے۔ اور چین نے حال ہی میں وزیر اعظم نریندر مودی کے دورہ اروناچل پردیش پر سخت اعتراض کرتے ہوئے یہ بھی کہا ہے کہ یہ چینی علاقہ ہے اور بیجنگ اروناچل پردیش کو تسلیم نہیں کرتا۔ تاہم جو نئی دلی ہے اس نے چینی اعتراضات کو مسترد کر دیا ہے، اور وزارت خارجہ جو بھارت کی ہے انہوں نے کہا ہے کہ چین کے اعتراضات درست نہیں ہیں۔ وزیر اعظم جو بھارت کے نریندر مودی ہیں انہوں نے 9 مارچ کو اروناچل پردیش کا دورہ کیا تھا اور وہاں بعض ترقیاتی منصوبوں کا بھی اعلان کیا تھا، اور دونوں ملکوں کی سرحد پر واقع یہ وہ متنازع علاقہ ہے جسے چین زنگنان کہتا ہے، اور چینی وزارت خارجہ کے ترجمان کا کہنا تھا کہ زنگنان کا علاقہ چینی ہے، اور چینی حکومت نے کبھی بھی ہندوستان کی جانب سے غیر قانونی طور پر قائم کیے گئے نام نہاد اروناچل پردیش کو تسلیم نہیں کیا ہے، اور وہ اس کا سخت مخالف ہے۔
اور چین کی طرف سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ چین اور ہندوستان کے درمیان سرحدی مسئلہ ابھی حل ہونا باقی ہے۔ ہندوستان کو من مانی کرتے ہوئے زنگنان کے علاقے کو ترقی دینے کا کوئی حق نہیں ہے۔ ہندوستان کے ایسے اقدامات سرحدی معاملات کو مزید پیچیدہ کریں گے اور دونوں ممالک کے درمیان سرحدی علاقوں کی صورتحال کو متاثر کریں گے۔ ہندوستان اور چین کی سرحد پر واقع ریاست اروناچل پردیش فی الوقت ہندوستان کے زیر کنٹرول ہے، جس پر چین اپنی خود مختاری کا اور عملداری کا دعویٰ کرتا ہے اور اسے تبت کا حصہ قرار دیتا ہے۔ چین اروناچل پردیش کے شہریوں کو ہندوستانی پاسپورٹ پر ویزا بھی جاری نہیں کرتا، اور فروری 2018 میں بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی اور نومبر 2017 میں اس وقت کے صدر رام ناتھ کووند نے جب اروناچل پردیش کا دورہ کیا تھا، تب بھی چین نے اس کے خلاف سخت احتجاج کیا تھا، اور لداخ کی طرح ہی اروناچل پردیش بھی جو حالیہ مہینوں میں ہندوستان اور چین میں ایک بار پھر کشیدگی کا سبب بن رہا ہے، اور دونوں ملک ایک دوسرے پر الزام اور جوابی الزام لگاتے ہوئے علاقے میں اپنی اپنی سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ دونوں ملکوں کے درمیان سرحدی تنازع کافی پرانا ہے، تاہم گزشتہ چند برسوں سے سرحد پر کشیدگی پائی جاتی ہے، خاص طور پر جو گلوان کا تصادم تھا کہ جو 5 اگست 2019 کے بعد جو بھارت کا اقدام تھا، اس کے رد عمل میں پھر جو چین نے ایک اپنے مسلز شو کیے تھے گلوان کی وادی میں اور پنگونگ جھیل میں، اس کے بعد سے دونوں ملکوں میں ایک کشیدگی کا گراف بلند ہوا ہے، اور اس تصادم میں دونوں طرف سے فوجی ہلاک ہوئے تھے، اور اس کے بعد بھارت سرحد کے اطراف مختلف منصوبوں پر اربوں ڈالر خرچ کر چکا ہے۔ ایشیا کی دو بڑی طاقتوں کے درمیان 2020 میں لداخ میں ہونے والے سرحدی تصادم کے بعد سے 6 دہائیوں کی سب سے کم سطح پر ہیں، یعنی اب وہ تصادم کا جو سلسلہ ہے، کشیدگی ہے، وہ بظاہر رکی ہوئی ہے، اور اس جھڑپ میں بھارت کے 20 اور چین کے 4 فوجی ہلاک ہوئے تھے، اور اس کشیدگی کے بعد دونوں ممالک نے اپنی سرحد پر ہزاروں فوجیوں کو تعینات کیا تھا، یعنی 50 ہزار فوجی دونوں طرف سے LAC لائن آف ایکچول کنٹرول پر تعینات کیے گئے تھے، جن کے پاس لڑاکا طیارے، آرٹلری اور ٹینکس بھی موجود ہیں، اور تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ فریقین کی جانب سے کشیدگی کم کرنے کی کوششیں بڑی حد تک ناکام رہی ہیں۔ کئی ادوار ہو چکے ہیں مذاکرات کے، لیکن جو پیش قدمی چین نے کی ہے اس میں کبھی کمی نہیں آئی۔ 15 کے قریب اگر آپ اندازہ لگائیں، ان چند برسوں میں مذاکرات کے ادوار ہو چکے ہیں، اور اسی اثناء میں مالدیپ کے چین سے قربت بڑھانے کے بعد مالدیپ میں تعینات ہندوستان کی جو فوجیں ہیں، چند دن سے ان کی واپسی شروع ہو گئی ہے، اور مالدیپ میں ہندوستان کے تقریباً 80 فوجی تعینات تھے بظاہر، جن کی علامتی ہی حیثیت تھی، لیکن بہرحال ان کا ایک وجود تھا مالدیپ کی سرزمین پر، جن کا اب مرحلہ وار انخلا ہوگا، اور ہندوستانی فوجیوں کو چین نواز سمجھے جانے والے مالدیپ کے نئے صدر محمد معیزو کی طرف سے اس ضمن میں دی گئی جو ڈیڈ لائن ہے اس کے مطابق واپس بلایا جا رہا ہے، اور ہندوستان نے کہا ہے کہ فوجی مالدیپ میں 2 امدادی اور جاسوس ہیلی کاپٹروں اور ایک چھوٹے طیارے کی دیکھ بھال اور انہیں چلانے کے لیے تعینات تھے۔ یہ ہیلی کاپٹر اور طیارہ بھارت نے برسوں پہلے مالدیپ کو عطیہ کیے تھے، لیکن بڑی دلچسپ بات ہے کہ ہیلی کاپٹروں کے ساتھ بندے بھی بھیج دیے اس سرزمین پر، اور گزشتہ برس نومبر میں مالدیپ کے صدر منتخب ہونے والے محمد معیزو نے ہندوستانی فوجیوں کو واپس ان کے ملک میں بھیجنے کا وعدہ اپنی انتخابی مہم کے دوران کیا تھا، اور ہندوستان طویل عرصے سے مالدیپ پر اپنا اثر رسوخ قائم کیے ہوئے ہے، اور اس ملک کے جو حکمت عملی پر مبنی محل وقوع کے باعث ہندوستان کے لیے یہاں سے بحر ہند کے ایک اہم حصے کی نگرانی ممکن ہوتی ہے۔ لیکن گزشتہ چند ماہ کے دوران
دونوں ممالک کے درمیان تعلقات میں تلخی آئی ہے، جس کی ایک وجہ محمد معیزو کی دہلی کے خلاف کی جانے والی سخت بیان بازی ہے، اور یہ وہ کشیدگی ہے جس سے چین فائدہ اٹھانا چاہتا ہے، کیونکہ ایشیائی طاقتیں خطے میں اثر رسوخ حاصل کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، اور صدر معیزو منتخب ہونے کے بعد اپنے پہلے سرکاری دورے پر جنوری میں چین گئے تھے، اور یہ بھی یاد رہے کہ ان سے قبل منتخب ہونے والے جو صدور ہیں، وہ پہلا سرکاری دورہ بھارت کا کیا کرتے تھے۔ پہلی بار کسی صدر نے منتخب ہونے کے بعد پہلا دورہ چین کا کیا، اور کچھ تجزیہ نگاروں نے متنبع کیا ہے کہ 5 لاکھ سے زیادہ آبادی والے ملک مالدیپ کے بڑی جو ایشیائی طاقتوں انڈیا اور چین کی دشمنی میں پھنسنے کا خطرہ ہے، بالکل ایسے ہی کہ جیسے یوکرین روس اور یورپ کی لڑائی میں، اور جو بعد میں روس اور امریکہ کی لڑائی بھی ہو کر رہ گئی، اس میں اس کراس فائر میں پھنس گیا تھا۔ لیکن یہاں یہ بات بڑی دلچسپ ہے کہ وہ جو دو محاذوں کی جنگ تھی، جو بھارت کے لیے ایک عذاب تھا، ایک ڈراؤنا خواب تھا، پاکستان کو اس سے جو نیوٹرل کرنے کی مغربی طاقتوں نے، اور جو پچھلے عرصے میں پاکستان میں تبدیلیاں آئی ہیں، وہ کوششیں کسی حد تک کامیاب ہو چکی ہیں۔